یہ رائل ٹیک جو ہے یہ آپ نے 2002 میں شروع کیا، تو اس سے پہلے آپ نے کر کیا رہے تھے؟ آپ کی کہانی کیا ہے؟ میری کہانی ویسے بڑی دلچسپ ہے. قدرتی طور پہ والدہ میری 8 سال کی عمر میں ان کی ڈیتھ ہوئی اور والد صاحب کی 14 سال کی عمر میں ڈیتھ ہوئی. تو میرے پاس انہیریٹڈ زرعی زمین تھی اور والد صاحب چونکہ ایئر فورس میں تھے تو ان کی طرف سے ہمیں پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ میاں بیوی کی وفات کے بعد بچوں کو جو پینشن ملی جنرل ضیاء الحق کے دور میں، تو وہ فرسٹ بینیفیشری فیملی بھی تھے. اچھا. تو میں 14 سال کی عمر میں جب گرمیوں کی چھٹیوں میں باقی کزن مری یا شمالی علاقہ جات میں جاتے تھے تو میں چولستان کے بالکل کنارے پہ سخت گرمی میں اپنی زمین کے اوپر جاتا تھا. تو پریکٹیکلی 14 سال کی عمر سے میں کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور 1992 میں جب میں نے آرمی میں 3 دفعہ جانے کی کوشش کی اور میں فیل ہو گیا تو میں نے سوچا کہ اب کچھ کرنا چاہیے. تو میری خواہش تھی ذمہ دارہ کرنے کی، اور میری نانی اماں جنہوں نے مجھے پالا تھا وہ یہ چاہتی تھی کہ میں شہر میں رہ کے لاہور یا فیصل آباد میں کوئی کاروبار کروں. تو میں نے لبرٹی سے پھر آغاز کیا، اور ایک طرح سے مجھے رشوت دی گئی تھی کہ تاکہ میں دیہاتی زندگی سے جس میں وہ انکمفرٹیبل تھیں ڈیو ٹو سرٹن ریزن، تو میں نے آغاز کیا. اور وہ بہت چھوٹا سا آغاز تھا. ایک دکان تھی 360 اسکوائر فٹ کی، اس کے 3 حصے تھے. اس میں سے ایک حصہ میرے پاس آیا اور مجھے کہا گیا کہ جو تمہاری خواہش ہے وہ تم کرو، اور اگر تم ثابت کرو گے تو باقی جگہ تمہیں مل جائے گی. تو میں نے وہاں پہ ریڈی میڈ گارمنٹس کا کام شروع کیا. یہ آپ کا آغاز ہو گیا بزنس کا؟ ٹھیک ہے. اور میرے پاس کوئی تھوڑے سے پیسے تھے، شاید اس وقت 20-22 ہزار تھا جو میں نے اکٹھا کیا ہوا تھا. اور فیملی، کیونکہ فیملی بزنس تھا تو باقیوں نے بھی پیسے ڈالے، تو ہم نے یہ سلسلہ شروع کر دیا. تو کہاں تک چلا، کتنا چلا؟ وہ دکان تقریباً 99 تک چلی. مین وائل مجھے 92 سے 99 تک مین وائل مجھے میرے چھوٹے بھائی نے جوائن کیا. وہ ایف سی کالج میں پڑھتا تھا اور وہ اکثر کالج ٹائم کے بعد ادھر آ جاتا تھا، اور اس کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے پھر 3 سال ٹرانسپورٹ کا کام کیا. میری چونکہ فیصل آباد میں جو آبائی گھر تھا اس کا سائز کافی بڑا تھا، تو وہاں پہ میں نے ایک ڈی کلاس جو فلائنگ کوچوں کا اڈا منظور کروایا، اس کو 3 سال چلایا. نہیں تو آپ یہ کیا ابھی دکان سے آپ ٹرانسپورٹ اس کی طرف چلے گئے؟ جی. تو یہ کس طرح سے ہوا؟ بس اتفاق سے میں وہاں گیا تو مجھے لگا کہ اس جگہ کی اور کوئی یوٹیلائزیشن نہیں ہے، اور چونکہ وہ جگہ ایسی تھی کہ وہاں پہ کوئی اچھا کاروبار نہیں چلتا، تو میں نے اپنے ماموں کو سجیسٹ کیا کہ یہ کام کر لیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی کام کہنا آسان ہے کرنا مشکل ہے، تو اگر اتنا آسان ہے تو آپ تم کر لو. تو میں پھر واپس ہی نہیں آیا. 3 سال وہیں بیٹھ کے میں نے اس کو بنا کے چلا کے پھر لاہور آ گیا. چل گیا؟ بالکل چل گیا. ابھی چل رہا ہے. ابھی تک چل رہا ہے؟ ابھی تک چل رہا ہے. تو یعنی وہ جو آپ کی شاپ تھی وہ 7 سال 8 سال وہ بھی اچھی چلتی رہی؟ جی. وہ اس کو چھوٹا بھائی مینیج کرتا تھا. میں 97 میں دوبارہ واپس آ گیا. آگے میں نے پھر اس کو جوائن کر لیا. پھر اس کے بعد ایک اور شاپ بنائی اور پھر 2 شاپس ہو گئیں. پھر 2002 میں جب دیکھا کہ اب چائنا سے امپورٹ کھل گئی ہے اور اب اسکیل کا بزنس ہو سکتا ہے، تو تب یہ رائل ٹیک کے اوپر ہم نے کام شروع کیا. بیسیکلی میرے ایک پارٹنر تھے، اب تو ہم دونوں اکٹھے بزنس نہیں کر رہے، وہ جاب کرتے ہیں دبئی میں. انہوں نے مجھے کہا کہ اب پاکستان میں گرے مارکیٹ کا فیوچر نہیں ہوگا، وہ پروڈکٹ بکے گی جس کا کوئی نام ہوگا، جس کا کوئی برانڈ ہوگا. یعنی اب برانڈیڈ اشیاء کا دور آ گیا. تو اس وقت یہ بات مجھے بڑی عجیب سی لگی، لیکن مجھے اس کی بات میں وزن نظر آیا. تو میں نے پھر اس کا نام سوچا. نام سوچنے کے بعد اس کو ڈیزائن کیا، اس کو ڈیولپ کیا، اور پھر ایک کزن کے ساتھ مل کے اسے کہا تم فیکٹری بناؤ، پروڈکٹ میری ہوگی. تو اس نے ڈریس شرٹ سے پروڈکٹ ڈیولپ شروع کی، اور چونکہ وہ ذمہ دار تھا تو انڈسٹری کا فوکس اس کا نہیں تھا، اس کی زمینداری تکڑی تھی. تو کچھ عرصے کے بعد مجھے لگا کہ وہ تو اس طرح سے ہینڈل نہیں کر رہا، تو وہ یونٹ بھی پھر میں نے اپنے پاس لے لیا اور پھر اس کو فل فلیج کرنا شروع کیا. یعنی آغاز اس کا شرٹس بنانے سے ہوا؟ جی. ویسے تو شرٹس ہی اس کی بہت زیادہ پاپولر ہے. جی. تو پھر 2002 میں رائل ٹیک کا آغاز ہوتا ہے. جی. اور آج 2024 میں اس کی
جی 32 آؤٹلیٹس ہیں اور پورے پاکستان میں؟ جی پورے پاکستان میں. تو کیا یعنی رائل ٹیک کو شروع کرنے کا، ایک تو آپ نے کہا نا برانڈ اس کا آ رہا ہے، ٹائم آ رہا تھا، آپ نے یہ سوچا کہ یار یہ ہونا چاہیے ایسے، تو پھر پورا آئیڈیا اور پھر آج جو اس کی خاص چیز کیا ہے، یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باقی جو برانڈز ہیں ان سے مختلف کیسے ہے یہ؟ دیکھیں ہم نے نا پہلے دن سے جب میں نے جو کام شروع کیا نا تو میں اس کی مارکیٹنگ کرتا تھا. تو مجھے اکثر لوگ کہتے تھے، پنڈی پشاور کی مارکیٹ میں جاتا تھا تو وہ کہتے تھے نیکسٹ یا مدر کیئر کا لیبل لگا کے نا ہمیں پروڈکٹ بیچ دیں، آپ کی کوالٹی اچھی ہے تو دکھنے میں یہ اسی لیول کی لگتی ہے تو آپ دے دیں. تو میں نے کبھی بھی ایک یونٹ نہ کسی فیک نام سے نہیں بنایا. یہ تو بڑا عام ہے ویسے. جی. تو میں بلیو کرتا تھا کہ مجھے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جو 2 نمبر ہو. تو پروڈکٹ میں بناتا رہا اور لٹرلی مجھے کوئی 7 سال لگے پہلا یونٹ پنڈی اسلام آباد کی مارکیٹ میں بیچنے میں، کیونکہ میرے نام سے تو کوئی چیز لیتا ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ اس کو تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا. لاہور میں 3-4 اسٹورز ایسے تھے جہاں پہ میری کسی وجہ سے واقفیت تھی تو میں نے انہیں ریکویسٹ کر کے اپنی پروڈکٹ رکھوا دی اور ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے وہ مجھے اپرچونٹی دی اور آہستہ آہستہ سیل بھی بڑھتی رہی اور کوالٹی بھی بڑھتی رہی. مین وائل چونکہ ہم چائنا سے امپورٹ کر کے مختلف ناموں سے لوگوں کا مال بیچتے تھے، نارملی وہ چائنیز کمپنیز ہوتی تھیں، تو ہم نے یہ سوچا کہ یہ چونکہ ہم نے اپنا نام رکھ لیا ہے تو اب یہ جو پروڈکٹ ہم وہاں سے لا رہے ہیں تو اس کو بھی ہم اپنے نام سے وہاں ڈیولپ کرائیں، اپنا ڈیزائن دیں، اپنی فٹنگز دیں، اپنی ریکوائرمنٹ دیں. تو ہم نے پینٹ شرٹ کے بعد ٹراؤزر اور باقی پروڈکٹ کے اوپر بھی رائل ٹیک کا نام استعمال کرنا شروع کر دیا، اس کو لیبل کے طور پہ یوٹیلائز کیا. اور 4 یا 5 سال کے بعد لاہور میں نے پھر راجہ صاحب لنک روڈ پہ میں ان کے پاس گیا تو میں نے کہا جی میری 5-6 پروڈکٹ ہو گئی ہیں تو آپ مجھے یہ جگہ دیں. تو ایک انٹرنیشنل برانڈ کی وہ جگہ تھی تو انہوں نے کہا جی کہ اتنی سیل ہمیں مہینے کی ہوتی ہے، اگر آپ یہ سیل کنفرم کر دیتے ہیں تو ہم آپ کو جگہ دے دیتے ہیں. اور وہ سیل میں نے الحمدللہ 10 دن میں ہی اچیو کر لی. تو دیٹ واز دا فرسٹ آؤٹ لیٹ. یعنی اچھا ٹھیک ہے، بن اپنی آؤٹ لیٹ گئی تھی آپ؟ جی. تو وہاں سے آپ سمجھیں کہ میں نے پھر رائل ٹیک کو ریٹیل میں جا کے خود بیچنا شروع کیا اور سٹیپ بائی سٹیپ پھر گرو کرتے رہے، پروڈکٹ بڑھتی رہی. تو کوالٹی دی، کمٹمنٹ کے ساتھ چیزیں کوشش یہی کی کہ ایسی بنائی جائیں جو کہ لوگوں کو پسند آئیں. آج بھی بہت ساری پروڈکٹ سگنیچر پروڈکٹ ہیں، سمر کی ہوں یا ونٹر کی ہوں. سوٹنگ ہماری بڑی نون ہے، جیسے ہی رائل ٹیک کا نام آتا ہے تو لوگ مجھے یہی کہتے ہیں وہ سوٹنگ والا برانڈ. تو اللہ کا شکر ہے اس میں اللہ نے عزت دی. تو اس کے جو رائل ٹیک کی جو آئیڈیاز ہیں، یعنی آپ نئی جو کلیکشنز آپ کہتے ہیں کہ جو وہ جب لاتے ہیں تو مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ مختلف ممالک کا سفر بھی کرتے ہیں اور آئیڈیاز کے لیے کیا ہے اس کی کہانی کیا ہے؟ دیکھیں یہ جو ہماری پروڈکٹ ہے نا جس میں سوٹنگ ہے یہ سارا ہے تو یہ اس سب کانٹیننٹ کی نہیں ہے، باہر کی ہے. جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیزائن بھی وہاں سب سے پہلے آتا ہے، انوویشن بھی وہاں پہلے آتی ہے، فیبرک بھی پہلے آتا ہے. تو باہر ٹریول کرنے کے 2 پرپز ہیں. ایک تو یہ کہ ہم وہاں سے جا کے دیکھیں کہ اس وقت ٹرینڈ کیا ہے، فیشن میں کیا چیزیں ہیں، تو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں اور اس کے مطابق چیزوں کی اسٹڈی کریں. سیکنڈ ہمارا ٹریول زیادہ چائنا اور ٹرکی کا ہے. تو بہت سارے ایسی پروڈکٹ ہیں جو پاکستان میں اس کوالٹی کی نہیں بکتی کہ جو ہماری کوالٹی ہے جو ہم اپنے کسٹمر کو دیتے ہیں. تو ہم پھر وہ چیزیں وہاں سے سورس کرتے ہیں، وہاں سے اپنا ڈیزائن، اپنے اسپیکس اور اپنی ریکوائرمنٹ دے کے بنواتے ہیں. تو ان 2 سلسلے کے لیے کرتے ہیں. اب جب سے چند سال ہو گئے ہیں پاکستان میں امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی بات ہے، چاہے ہم اب افورڈ نہیں کرتے تو اب ہم پاکستان میں بھی سورسنگ کرتے ہیں. اپنا ایک یونٹ لگایا ہے جہاں پہ پروڈکٹ بنا رہے ہیں اور آج کل میں سارا وقت دیتا ہوں پاکستان میں اپنے برانڈ کے لیے سوٹنگ کو بھی ڈیولپ کر رہا ہوں. اس کے لیے ابھی R&D کر رہے ہیں. ہوپفلی اس سال سے ہم انشاءاللہ سوٹ بھی پاکستان میں بنانا شروع کر دیں گے. پھر بھی 2-3 پروڈکٹ ایسی ہیں جو کہ شاید پاکستان میں ہم نہ ڈیولپ کر سکیں کیونکہ ہمارے کسٹمر کو اب ایک خاص کوالٹی کی اور ایک خاص فیل کی عادت ہو گئی ہے. وہ یہاں پہ ممکن نہیں ہے. کئی چیزیں پاکستان میں ایسی ہیں کہ جو مسکنسیپشن کا شکار ہیں. اگر آپ دیکھیں نا تو ہم ان پروڈکٹ میں زیادہ فیمس ہے کہ جو بہت ویلیو ایڈڈ نہیں ہے.
ویلیو ایڈڈ سے مراد ان کا داغا بہت فائن نہیں ہے, ان کی ویونگ بہت فائن نہیں ہے, اس کی اسٹیچنگ بہت فائن نہیں ہے. اگر آپ ڈینم کو دیکھ لیں, آپ چینوں کو دیکھ لیں, آپ ہاؤس ہولڈ کی آئٹمس کو دیکھ لیں, تو وہ بہت کوالٹی والے مٹیریلز کے اوپر ڈیولپ ہونے والی پروڈکٹ نہیں ہے. پاکستان پوری دنیا میں کوانٹم بیسڈ پروڈکٹ بناتا ہے, کوالٹی بیسڈ پروڈکٹ میں ہم شاید اتنے نون نہیں ہیں. اگر آپ ان کو ہائی اینڈ کوالٹی کی پروڈکٹ دیکھیں, اگر اس کی فنش اچھی ہے, واشنگ اچھی ہے, یا اس کی اوور آل وہ پروڈکٹ اچھی ہے, تو آپ اسے جا کے دیکھیں گے تو آپ کو وہ شاید میڈ ان اٹلی ہوگا, یا میڈ ان ٹرکی ہوگا, ایون میڈ ان چائنا ہوگا. آج کل تو بنگلہ دیش اور ویتنام بھی بہت آگے چلتا ہے. یہ آپ سے بات کرنے لگا تھا کہ میں جب باہر کے ملک جاتا ہوں تو جب میں وہ ٹیکس دیکھتا ہوں تو میڈ ان بنگلہ دیش میں دیکھتا ہوں, تو میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا ہم ان کے برابر بھی نہیں کھڑے. یعنی امریکہ سے لے کے سنگاپور تک مجھے یہ اتفاق ہوا. میجورٹی ہماری پروڈکٹ اب کوالٹی میں اور فنش میں اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہمارے نیبرنگ کنٹریز نے اپنے آپ کو اچیو کیا ہے. وہاں پہ چیزیں بڑی مستقل مزاجی سے چلتی ہیں. میں نے اپنی زندگی کے 30 سالہ دور میں حکومتوں کو اوور آل پیراڈائم شفٹ دیکھا ہے. مطلب کہ امپورٹ جب کھلی تو لگتا تھا کہ پاکستان میں مینوفیکچرنگ کرنا گناہ ہے. فری اکانومی کی بات تھی تو اس وقت یہی کہا جاتا تھا کہ کوئی فیکٹری, کوئی انڈسٹری بند ہوتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے نیٹ بند کر لی, آپ نے الیکٹرانکس بند کر لی, آپ نے آپ کی کراکری اور اس کی انڈسٹری بند, آپ نے کون سی انڈسٹری مشرف دور میں فری اکانومی کے نام سے بند نہیں کی. اب آپ آ کے جو امپورٹر ہے آپ اس کو بند کر رہے ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ یہی ہوگا بھائی, یہی بنائیں, یہی کریں, ڈیولپ کریں. مارکیٹ آپ نے فلڈ کر لی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سالوں میں ہم نے خود ہی سے لوگوں کو نکالا ہے. جی 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 جی, اور بننے نہیں دیا, بننے نہیں دیا. اور اب آپ کہہ رہے ہیں بنائیں. اب بنائیں, کافی زیادہ اسپیس آ گئی ہے. دیکھیں آپ کی نا, اگر آپ غور کریں نا, ایوب خان کے دور میں آپ نے کیا کیا, آپ نے انڈسٹریلائزیشن کی. بھٹو صاحب کے دور میں کیا ہے, نیشنلائزیشن کر لی. مشرف صاحب کے دور میں فری اکانومی کر لی. اب آپ آ کے دوبارہ انڈسٹریلائزیشن کر رہے ہیں, اور ساتھ میں آپ نے ہر چیز کو چوک کر لیا, کنٹرول بڑھا دیا, ٹیکسیشن بڑھا دی, بریتھنگ سپیس کم کر دی. تو آپ کے جتنے بھی سوئنگز ہیں نا, ان کی ایک کاسٹ ہے. ہم تو میرے خیال ہر لمحے کسی نہ کسی اس میں. ہاں ایسے ہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ مستقل مزاجی رہتی, پالیسی رہتی ہے کہ, اور اس پہ پھر ہم ڈٹے رہتے, کرتے رہتے, تو اس کے نتائج نکلتے. میں سورسنگ کے لیے نا 92 میں پہلی دفعہ نا تھائی لینڈ گیا تھا. تو وہاں ایک ہندو صاحب سے ملاقات ہوئی, آج بھی میری ان سے سلام دعا ہے. تو وہ کپڑے کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ میں نے ان سے پوچھا تم بینکاک کیسے آئے, تو اس نے کہا میں ٹاٹا کی یہاں ایک مل ہے اس میں آیا تھا. تو اب انڈیا کے جو ملٹی نیشنلز ہیں وہ نہیں ہے جو آج بنی ہے, وہ بنی ہے, وہ ہیں جو 60s میں تھی. تو 60s میں جو آپ کی کمپنیاں جنہوں نے ملٹی نیشنل ہونا تھا, آپ نے ان کو بند کر دیا. آج ہم کہتے ہیں ہمارا ایک بھی برانڈ نہیں ہے, ہماری ایک بھی ملٹی نیشنل نہیں ہے, ہم پاکستان سے بیونڈ ہے ہی نہیں, ہم سبسڈی مانگتے ہیں, ہم ڈسکاؤنٹ مانگتے ہیں, ہم ٹیکس ریلیف مانگتے ہیں. ہاں, تاجر جو ہے وہ ہر وقت روتا پیٹتا رہتا ہے, یہ انڈیا کو کمپیٹ ہی نہیں کر سکتا. تو آپ یہ غور ہی نہیں کرتے کہ آپ نے کس وقت انڈسٹری کو, تاجر کو, بزنس کو کس طرح سے ٹرم کیا ہے. اتنے جو شفٹ آتے رہے ان کی وجہ سے کام خراب ہوا ہوگا. ایسے ہی